بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد جاوید کینیڈا سے ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں اپنے چینل لیو ہیلدی کے اوپر۔ یہ انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ اور فاسٹنگ کے حوالے سے یہ تھرڈ لیکچر ہے، اور جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا، آج میں تھوڑی مزید اس کی تفصیل کروں گا کہ فاسٹنگ جو ہے کہ جو مختلف سیگمنٹس ہیں، جو کہ مختلف آج کی ہم فاسٹنگ کرتے ہیں، تو وہ کیا کیا بینیفٹس ہمارے جسم پر اس کے ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 13 آورس فاسٹنگ، 15 آورس فاسٹنگ، 17 آورس فاسٹنگ، 24 آورس فاسٹنگ، 36 آورس فاسٹنگ اینڈ 48 آورس فاسٹنگ، ایون 72 آورس تک بھی جاتی ہے۔ تو اس میں حیران اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ بڑی کامیابی سے اس کو کر لیتے ہیں۔ لیکن آج کے اس لیکچر میں پہلے 3 کے اوپر زیادہ فوکس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح اس کے بینیفٹس ہمیں ہوتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو 13 آورس کی فاسٹنگ ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے جسم میں، یہ گروتھ ہارمونز جو ہے ٹریگرز کر جاتے ہیں، انکریز ہوتے ہیں۔ گروتھ ہارمونز یہ بڑے امپورٹنٹ ہارمونز ہوتے ہیں۔ یہ جب ہم کم عمری میں ہوتے ہیں تو یہ ہماری نیچرل گروتھ کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب ہم ایک سرٹن ایج پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ گروتھ ہارمونز اس کے علاوہ بہت اہم فنکشن ہمارے جسم میں انجام دیتے ہیں۔ لیکن جوں جوں ہماری ایج بڑھتی جاتی ہے، ہم 50s کو کراس کرتے ہیں، تو یہ گروتھ ہارمونز کی مقدار ہمارے جسم میں کم ہوتی جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر یہ مسلز برن ہونا، یا جس کو ہم کہتے ہیں ایجنگ پروسیس، ہمارے اسکن کے اوپر نظر آنے لگتا ہے، بڑھاپا نظر آنے لگتا ہے۔ یہ سب جو ہے اس کی بڑی وجہ گروتھ ہارمونز کی کمی ہوتی ہے۔ تو تو جیسا میں نے بتایا کہ یہ جیسے 13 آورس کی فاسٹنگ پہ یہ ٹریگر کر جاتا ہے، تو اس کا ایک سب سے بڑا جو بینیفٹ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ گروتھ ہارمون، تو گروتھ ہارمون بیسیکلی جو ہے ہمارے پروٹین کو پریزرو کرتا ہے جسم میں، ایجنگ پروسیس کے ایفیکٹس کو کم کرتا ہے، یعنی جیسے ہماری اسکن کے اوپر اور جوائنٹس کے اوپر آتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو میموری لاس ہے اس کو بہتر کرتا ہے، یعنی میموری لاس نہیں ہوتی، یہ سارے ایجنگ پروسیس سے کے حوالے سے۔ لہٰذا گروتھ ہارمون ایک بڑا ہے، اور اس کو ایکٹیو کرنے کا سب سے آسان اور بیسٹ میتھڈ یہی ہے فاسٹنگ۔ جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں تو یہ گروتھ ہارمون ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم، بہت ہی اہم ہے، جس سے ہم کافی بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں، وہ فیٹ برننگ پروسیس ہے۔ تو گروتھ ہارمون جو ہے فیٹ برننگ پروسیس کو ایکٹیو کر دیتا ہے، جس سے ہمارا وزن بھی کم ہوتا ہے، اور جو ہے ہم دوسری بیماریاں جیسے ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ایون ہارٹ ڈیزیز ہیں، تو اس میں یہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ گروتھ ہارمون کے حوالے سے میں ایک سیپریٹ لیکچر بھی آپ کو بعد میں ریکارڈ کراؤں گا، تو لیکن انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا ون آف دی بگ ایڈوانٹیج، جو سب سے بڑا فائدہ ہے، وہ یہی ہے، اس گروتھ ہارمونس کو یہ ہمارے جسم میں ایکٹیو کرتا ہے اور بڑھاتا ہے، جو کہ ایج کے ساتھ کم ہوتے جاتے ہیں۔ سیکنڈ آپ دیکھیں جو یہ 15 آورس کی فاسٹنگ ہے، یہ 15 to 16 بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو 15 to 16 آورس کی فاسٹنگ میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے، کیٹونز، جو میں نے اپنے پریویس لیکچرز میں بھی ذکر کیا تھا کہ جب ہمارا جسم ہمارے گلائکوجن یعنی لیور پہ جو اسٹورڈ شوگر ہوتی ہے اس کو برن کر دیتا ہے، کیونکہ جب ہم اتنے 12-15 گھنٹے کی فاسٹنگ کر لیتے ہیں تو پھر وہ کیٹونز موڈ میں چلا جاتا ہے، یعنی پھر ہمارے فیٹس سے انرجی لینا شروع کرتا ہے، تو ہمارے فیٹس جو جسم میں چربی ہوتی ہے وہ اس کو پگھلاتا ہے اور اس سے انرجی لیتا ہے، تو اسی لیے ہم اس کو کیٹونز کہتے ہیں۔ تو اس سے آپ ویٹ لاس میں بھی مدد ملتی ہے،
اور آپ کے جسم میں جو زائد چربی ہے وہ بھی کم ہوتی جاتی ہے. تو یہ 13 hours اور 15 hours کی فاسٹنگ کا ماڈیول ہے، اور یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، بہت ایزی ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ آپ اس کو کسی بھی آپ نے آج کے ساتھ فلیکسیبل کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر جیسے آپ نے رات کا کھانا کھایا رات 7 بجے 8 بجے، تو اب 8 سے 8 صبح جو ہے وہ آپ کے 12 گھنٹے ہو جاتے ہیں. اب آپ اس بریک فاسٹ کو تھوڑا سا کھینچ کے آپ لنچ تک لے آئیں، یعنی 11 12 بجے تک آپ لے جائیں گے تو آپ کے 15 16 گھنٹے کی فاسٹنگ ہو جائے گی. تو اب یہ 15 گھنٹے کی فاسٹنگ آپ کو اتنا بینیفٹ دے دے گی کہ پھر آپ اگر بعد میں کچھ کھاتے بھی ہو، اور جو ہے وہ آپ کی ایک تو وہ جو گروتھ ہارمون ہے وہ آپ کے ایجنگ پروسیس کو وہ کرے گا، ویٹ لاس میں مدد ملے گی. تو میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں جو بینیفٹس بتائے تھے کہ یہ ایک سمپل آسان اور مفت کا میتھڈ ہے، آپ کو نہ دوائیوں کی جھنجھٹ نہ کچھ. تو اس طرح یہ 2 ماڈلز ہیں جس کو آپ اپنا اپلائی کر سکتے ہو. اور اور تیسرا سوئچ، یعنی یہ سمجھ لیں سوئچز ہیں. آپ اس کو اپنے سوئچز سمجھے، جیسے آپ نے 13 hours کی فاسٹنگ کر لی 13 hours کی، تو یہ آپ کا یہ ایک سوئچ آن ہو جاتا ہے. اب آپ اور آگے چلے اس کو 15 تک لے گئے تو یہ آپ کا دوسرا سوئچ آن ہو جائے گا. اور آگے گئے آپ اس کو 17 18 تک لے گئے تو پھر یہ جو آٹو فیگی ہے، آٹو پیگی یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے. یعنی یہ جسم کی آپ کی آٹو کریکشنز موڈ ہے، سمجھ لیں کہ اس کے بینیفٹ دیکھیں. میں نے نیچے جو لکھا ہے اس کے اندر اب جسم کیا کرنا شروع کرتا ہے کہ سیلولر ریپیئرز، جو آپ کے جسم کے مختلف سیلز مختلف وجوہات سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، وہ اس کی ریپیئرز کرتا ہے، ڈیٹاکسیکینٹ کرتا ہے. آپ کے جسم میں کینسر کی پروٹیکشن ہے. اس کے علاوہ گٹ ریپیئرز ہے، انگزائٹی ڈپریشن بڑی اہم چیز ہے، اس سے آپ کو ہیلپ دیتا ہے. اور برین ہیلنگ. تو یہ جیسے جیسے آپ اس فاسٹنگ کی ڈیوریشن کو بڑھاتے جائیں گے، یہ آپ کے یہ سارے سوئچز آن ہوتے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی سمپل آسان اور اچھا میتھڈ ہے جس کے ذریعے آپ بے شمار چیزوں سے ریکوری کر سکتے ہو. یہ فاسٹنگ میتھڈ سے یہ جو ہے، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ڈائبٹیز بھی ریورس ہو جاتی ہے، یہ اس لیے بھی آزمودہ ہے کہ شاید آپ لوگوں نے ایک وہ بایوٹرک سرجری کا سنا ہوگا. بایوٹرک سرجری بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ آپ کے اسٹمک کو اسٹیپل کر دیتے ہیں، یعنی اسٹیپل کر کے یعنی اس کا منہ بند کر دیتے ہیں، چھوٹا کر دیتے ہیں. تو اس سے ہوتا یہ کہ آپ کا جب وہ اسٹمک کو بند کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے، آپ بالکل کم کھانا شروع کرتے ہو. تو 99% کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے اس سرجری کے اندر کہ لوگوں کا ویٹ تو ریڈیوس ہوتا ہی ظاہر ہے، وہ اسٹمک بند ہو گیا، آپ کم کھا رہے ہیں، تو اس سے ڈائبٹیز بھی ریورس ہو جاتی ہے. تو بجائے ہم وہ سرجری کے میتھڈ پہ جائیں، اس کی کمپلیکیشن پہ جائیں، تو وہی کم کھانے کا تو ہم ایک فاسٹنگ کا جو نیچرل میتھڈ ہے، جو کہ ہے میں نے اپنے پہلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا کہ انسانوں کا صدیوں کا آزمودہ ایک پریکٹس ہے یہ فاسٹنگ کرنا. تمام مذاہب اس کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو ہم اس میتھڈ کے ذریعے بھی وہی رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں جو ہم اس سرجری سے حاصل کرتے ہیں. تو آج کے لیکچر میں یہ 3 چیزیں آپ کو بتا دی. اب میں کوشش کروں گا یہ باقی 3 سوئچز کے متعلق اور آگے آپ کو تفصیلات کروں گا. تو آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، اور جو کچھ معلومات آپ کو اس میں اچھی لگے اور لوگوں کے لیے آپ فائدہ مند سمجھیں تو اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو شیئر کریں. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے کہ ہم لوگوں کو صحت کے حوالے سے ضروری معلومات سستے اور آسان طریقے سے پرووائڈ کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.